کشمیر کل بھی غلام تھا، آج بھی پابند سلاسل۔ کشمیر کل بھی بے بس تھا، آج بھی تہ دست۔ کشمیری ہو یا پاکستانی، کل بھی سو رہے تھے اور آج بھی خواب غفلت میں مدہوش، سود و زیاں سے بے نیاز اور تھرکتے جسموں سے بہل جانے کے عادی۔ کشمیر کی آنکھیں تھک گئی ہیں یہ دیکھتے دیکھتے کہ کاش کوئی مجاہدین کا لشکر، کوئی اللہ کے سپاہیوں کی ٹکڑی سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ رونگتے ہوئے بھارت کے سینہ میں چھرا گھونپ کر اس کے پلید خون کی ندیاں بہا دے۔ عنصر ہوتا ہے کشمیری کا ہو یا پاکستانی کا، اس وقت کشمیر کے خون آلود چٹانوں اور گھروں کے خون سے رنگین ناگنوں کی تاریخ کا صفحہ الٹنے لگا ہوں۔ ضعیفوں اور کمزوروں کا خون گھروں کے اندر بہایا گیا۔ مادر وطن کی چٹان پر جمے ہوئے خون سے آج بھی بے گناہی کی مہک آ رہی ہے۔ خون سے بھیگ جانے والی مٹی اور چٹانوں پر بہو بیٹیوں کے نقش ایسے گہرے ابھرے پڑے ہیں کہ لگتا ہے کسی سنگ تراش نے پتھر سے کھود کر نکالے ہوں۔ بے گناہوں کا لہو زمین پی تو گئی، بے گناہوں کا لہو زمین پی تو گئی، چشمہ آب بقا بن کے پھوٹے گا کبھی۔ جناب صدر، کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو جنت نظیر وادی میں نہ ہوتا ہو۔ آسمان سے کوئی ایسی بلا نہیں ٹپکی جس نے کشمیر کا منہ نہ دیکھا ہو، لیکن دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے حکمران انسانی حقوق کے علمبردار اور بچوں کے حقوق کی بات کرنے والے نہ صرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں بلکہ ظلم کے اندر برابر کے شریک بھی ہیں۔ ارے کہہ دو اس ظلم کو اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، ارے کہہ دو ظلم کو اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سرکار کے اغیار پہ ٹنگا دیں گے جو روز دکھائے گا تماشائے لہو یہ ظالم، ہم اس کو سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے۔ میں بھارت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، کیونکہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس نے بدر و حنین کے اندر دشمن کو ناکو چنے چپا دیے۔ ہم اس محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی کی خاطر بڑے بڑے سرماؤں کی تختے الٹ دیے۔ ہم اس طارق بن شہاب کی شہدائی ہیں کہ جس نے کشتیاں جلانا تو گوارا کی مگر خون دینے سے گریز نہ کیا۔ میں بھارت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، کیونکہ اب کشمیر تو کیا پاکستان کے ہر ہر گھر سے ایک برہان نکلے گا اور وہ یہ نعرہ لگائے گا، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے برہان نکلے گا، تم کتنے برہان مارو گے۔ میں بھارت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ظلم ایک لاوا ہوتا ہے اور جب یہ لاوا پھٹ جاتا ہے تو پھر وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو اپنے آپ میں دبوچ لیتا ہے۔ پھر دنیا میں اس کے اندر چنگیز خان، تیمور اور نیپولین جیسے فاتحین کا بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اے بھارت سن لے کہ زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان باقی ہے، غزوہ ہند کا ایک امتحان باقی ہے۔ ابھی تو ماپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو ماپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو سارا ہندوستان باقی ہے۔ والسلام۔